السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ یہ جو 27ویں آئینی ترمیم اس وقت منظوری کے پروسیس کے اندر موجود ہے، کابینہ سے اپروو ہونے کے بعد، وہاں سے پاس ہونے کے بعد، منظور ہونے کے بعد یہ سینٹ کے اندر پیش کی گئی، وہاں سے اس کی منظوری حاصل کی گئی، اور وہاں پر جس طریقے سے جمہوریت کے ساتھ کھیل کھیلا گیا، اس کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے جو اپنی لوٹے بازی کی غیر جمہوری روایت ہے اس کو قائم رکھا، اور لوٹے کر کے زور زبردستی کے ساتھ اپنی میجورٹی بنا کے، اپنی اکثریت بنا کے یہ ترمیم پاس کی۔ سینٹ سے تو منظور ہو گئی، آج کسی وقت بھی قومی اسمبلی سے پیش کرنے کے بعد اس کو منظور کر لیا جائے گا۔ قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد یہ چلی جائے گی ترمیم صدر کے پاس، اور وہاں پر یہ باقاعدہ آئین کا حصہ بن جائے گی ان کے دستخط کے بعد۔ وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ وہاں پر ڈیل کیا ہوئی ہے، نون لیگ پیپلز پارٹی کے آپس میں کیا معاملات طے پائے ہیں، اور ان کے درمیان کیا بارگین ہوئی ہے، گیو اینڈ ٹیک ہوا ہے، اس کے اوپر کیا لین دین ہوا ہے، وہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے۔ لیکن یہ جو اتنا بڑا ایک شر کیا جا رہا ہے، شر میں سے آخرکار خیر کا پہلو نکل آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور اس میں سے خیر کا پہلو کیسے نکلا؟ بڑی حیران کن طور پر خبر سامنے آئی، جس نے پوری کی پوری گورنمنٹ کو بھی ہلا کے رکھ دیا اور ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اچانک سے ان کو خیال آیا، اچانک سے ان کو یاد آیا، یا کسی نے یاد کروایا، یا انہیں کسی نے سمجھایا، کسی سمجھدار آدمی نے، کہ اس میں سے تو عمران خان کی رہائی کا پروانہ بھی نکل سکتا ہے، عمران خان کی رہائی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کیا معاملہ ہے، اور اس میں سے کیسے یہ جو شر کیا جا رہا ہے، انسان جو شر کر رہے ہیں، آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اس میں سے خیر کا پہلو کیسے نکلا؟ اس کے بارے میں بڑی اہم ترین معلومات میرے پاس موجود ہیں، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس پورے پروسیس کے متعلق، اس پوری یہ جو کارروائی ہے یا یہ جو سارا معاملہ ہے، اس کے متعلق 2-3 خبریں ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے، یہ بڑے عرصے سے اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا، اس کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی تھی کہ کسی وقت بھی یہ آئینی ترمیم آ سکتی ہے، لائی جا سکتی ہے، اور ایسے ٹھک کر کے اس کو پاس کر لیا جائے گا، جیسے 26ویں ترمیم کو پاس کیا گیا، اور میجورٹی کو رونتے ہوئے، میجورٹی سے مراد یہ کہ پی ٹی آئی کی جو میجورٹی ہے، یا پی ٹی آئی کے پاس جو اس وقت اکثریت ہے، اس کو رونتے ہوئے جس طرح سے انہوں نے مینڈیٹ حاصل کیا، مخصوص نشستیں چوری کی، بالکل اسی طریقے سے اب ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے جو آئین کے اندر ترمیم ہے وہ بھی کرتی ہے۔ تو یہ سارا جو پروسیس ہے، اس کی بنیاد ہی اصل میں ایک جعلی نظام کے اوپر کی گئی ہے، جعلی مینڈیٹ کے ساتھ کی گئی ہے، اس کی بنیاد ہی کھو گئی ہے۔ تو جو اس کے اوپر عمارت بنائی جا رہی ہے، آپ خود سوچیں کہ ایک عمارت ایسی بنائی جائے جس کی بنیادیں بڑی کمزور ہوں، جس کی بنیادیں بڑی کھوکھلی قسم کی ہوں، تو اس کے اوپر عمارت کیا ٹھک سکتی ہے؟ عمارت تو اگلے دن ہی دھڑام کر کے نیچے گر جائے گی، یا جس دن بھی کوئی ہلکا سا جھٹکا لگے گا تو عمارت نیچے۔ یہی ان لوگوں نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ یہ عمارت تو ان لوگوں نے بنا دی ہے 26ویں ترمیم کر کے، 27ویں آئینی ترمیم کر کے، لیکن یہ جس وقت موقع ملے گا کسی بھی آئینی قانونی گورنمنٹ کو، کسی بھی سیاسی گورنمنٹ کو، کسی بھی عوامی مینڈیٹ والی گورنمنٹ کو موقع ملے گا، وہ اس کو فارغ کر دیں گے۔ اب جب یہ ترمیم پاس کی گئی کابینہ سے، پھر اس کے بعد سینٹ کے اندر سے، اور اس کے بعد قومی اسمبلی سے، یہاں پر آپ کو پتہ ہے استثناء کی لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، یعنی ہر بندے کو استثناء دیا جا رہا ہے، ہر بندے کو۔ ادھر آرمی چیف کو استثناء دے دیا گیا ہے، لائف ٹائم اب ان کے پاس استثناء موجود ہے، اب وہ زندگی بھر کے لیے تا دم مرگ اور آخری سانس تک فیلڈ مارشل بھی رہیں گے، جنرل بھی رہیں گے، اور چیف آف ڈیفینس فورسز بھی رہیں گے، ان کے پاس لائف ٹائم عہدہ بھی رہے گا، مراد بھی رہے گی، رینک بھی رہے گا، سب کچھ ان کے پاس رہے گا یہ لائف ٹائم۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو استثناء لائف ٹائم بھی مل گیا ہے کہ کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی، کوئی ان کے خلاف کیس نہیں ہو سکتا، مقدمہ نہیں چل سکتا، کوئی ان کے اوپر کوئی اس قسم کا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ بالکل یہی امیونٹی دی گئی اب صدر کو۔
صدر کے ساتھ بھی یہی والا معاملہ کیا گیا ہے کہ لائف ٹائم ان کو یہ امیونٹی دے دی گئی ہے، اور یہی معاملہ اصل میں کیا جا رہا تھا شہباز شریف کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ، یا وزیر اعظم کی کرسی کے ساتھ۔ شہباز شریف کیونکہ وہاں پر بیٹھا ہے، اس وجہ سے شہباز شریف کا نام آتا ہے۔ وزیر اعظم کے عہدے اور کرسی کے ساتھ کہ جتنے بھی وزیر اعظم آج کا، جو سابق ہے اور جو آنے والے ہیں، سب کے لیے اس عہدے کو استثناء دے دیا جائے، اور ان کو بھی اسی طرح سے استثناء دیا جائے کہ ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہو سکتا، کارروائی نہیں ہو سکتی، کوئی کیس نہیں چل سکتا۔ تو یہ جیسے ہی آگے پیش کی گئی، یہ جیسے ہی آئیڈیا سامنے آیا اور بات کی گئی کہ یہ شک اس کے اندر شامل ہے، یہ آرٹیکل اس کے اندر شامل کر دیا گیا ہے، پہلے تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ آیا کہاں سے، پھر اس کا جو امپیکٹ ہوا وہ بڑا دلچسپ ہے، بہت دلچسپ ہے۔ اس کے بعد ان کو واپس لینی پڑی یہ والی شک، اور یہ والا آرٹیکل واپس لینا پڑا، ٹویٹ کرنے پڑے، دوڑے لگ گئی، ان کے وہاں پر ٹلیاں کھڑ گئی، ٹیلی فون کالز آ گئی کہ یہ کیا ڈال دیا، اس شک کو نکالیں، اس شک سے کیا مطلب ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ اس کا فائدہ عمران خان کو پہنچے ڈائریکٹ۔ یہ ان کے ساتھ اس طرح کی شرارتیں ہونی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے جو خاص طور پر جو سارا اس وقت انتظام اپنا پکا کر لیا ہے، اب ان کو پتہ ہے کہ اس گورنمنٹ کی ضرورت نہیں، اب کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے، نون لیگ آ جائے، پیپلز پارٹی آ جائے، پی ٹی آئی آ جائے، اب انہیں کم از کم اس بات کی فکر نہیں، انہیں اس بات کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی کر سکتا ہے، ہمارے خلاف کوئی ایکشن لے سکتا ہے، ہمیں کوئی ڈرا سکتا ہے، ہمیں کوئی دھمکا سکتا ہے، ہمارے خلاف کوئی کیس بنا سکتا ہے، مقدمہ کر سکتا ہے، ہمیں ہٹا سکتا ہے۔ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کو ایک ڈر اور خوف تھا وہ تو انہوں نے نکال دیا۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اگر اس میں لگتے ہاتھ وزیر اعظم کو استثناء مل جاتا ہے تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جس کی وجہ سے یہ استثناء والی شک ڈال دی گئی۔ ڈرافٹ آپ کو پتہ ہے کہیں اور سے آتا ہے، ڈرافٹ اگر یہ خود تیار کرتے، ڈرافٹ اگر یہ خود بناتے تو پھر ان کو پتہ ہوتا کہ ہم نے یہ والا آرٹیکل یا یہ والی شک نہیں ڈالنی، تو اس سے بہت ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں، ان کا پول بھی کھل جاتا ہے، یہ بے نقاب بھی ہو جاتے ہیں، اور ان کی اصلیت بھی سامنے آ جاتی ہے۔ اب اس کے اندر جب یہ چیز ڈال دی گئی تو شہباز شریف نے ادھر آذربائیجان سے واپس پاکستان آتے ہوئے جہاز سے ٹویٹ کیا، اسے جہاز سے ٹویٹ کرنا پڑا کہ آپ اس ترمیم کو نکالیں، آپ اس شک کو نکالیں، اور اس کے اندر اسپیکر، چیئرمین سینٹ اور اہم ترین عہدوں کے اوپر جو تعینات لوگ یا اہم ترین عہدوں کو جو استثناء ہے وہ اس میں دیا جا رہا تھا، انہوں نے انکار کر دیا لینے سے، کیونکہ اگر ان کو استثناء ملتا تو انہوں نے جو جعلی، جھوٹے، من گھڑت، بے بنیاد مقدمہ اس وقت پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ جو ان عہدوں کے اوپر رہ چکی ہیں، اپوزیشن لیڈر، پھر اس کے بعد اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، پرائم منسٹر، وزیر اعظم عمران خان، تمام لوگ، انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ استثناء تو آٹومیٹکلی ان کو بھی مل جائے گا، حالانکہ وہ تو پاسٹ کے اندر ہے اور یہ پریزنٹ میں ہے، لیکن جب عدالت کے اندر کیس آ رہا تھا تو آٹومیٹکلی یہ خبر مل جانا تھا، تو انہیں اپنی فکر پڑ گئی کہ کہیں عمران خان کو اس سے بینیفٹ نہ مل جائے، تو انہوں نے فوراً اس کو رول بیک کیا، رول بیک کر کے اس کو ترمیم کو نکالا۔ تو یہ آج بھی ڈر اور خوف ان کے اوپر قائم ہے عمران خان کا، کہیں اس کو کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ اس کو کہیں ریلیف مل جائے۔